العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المؤمنين ولا سيما من محبي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا سيدنا قائدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ بارگاہ صاحب الزمان میں آپ کی جدہ ماجدہ کا ذکر کرنے کا ہم سب کو شرف حاصل ہو رہا ہے. فاطمہ، جس کا نام پیغمبر نے ایسا رکھا کہ جس کے نام کی برکت سے اس بیوی کے چاہنے والوں سے جہنم کی آگ دور ہو جائے گی. فاطمہ فاطمہ سے بنا کہ جس کے معنی ہیں دور کرنے کے. شہزادی کے تقدس، آپ کی عظمت اتنی زیادہ اللہ نے رکھی ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کی برکت سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جناب سیدہ کو ملکہ دو جہاں کا لقب ملا ہے. ملکہ دو جہاں یعنی یہ بیوی جسے جب جو چاہے عطا کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور اپنے ذکر کے صدقے میں کب کس کو کہاں کیا عطا ہو جائے یہ بھی کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے. لیکن ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے یہ مسائل تھے، جناب سیدہ کے صدقے میں حل ہو گئے. ہمارے یہ مسائل تھے، ہم نیت کر کے جناب سیدہ کا ذکر کیا، ہم نے مسئلہ کہاں سے حل ہو گیا کسی کو خبر نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا کیوں آپ کے ساتھ امت نے ایک بڑی عجیب روایت ہے کہ جو نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہونا تھا. میں آگے آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل پیش کروں گا. یہ ملکہ دو جہاں، یہ مصطفیٰ کی بیٹی
جو قیامت تک آنے والی نبی کی امت کے لیے برکت کا سبب قرار پائی ہے۔ اس فاطمہ سے پیغمبر اسلام جنت کی بو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ حد یہ تھی کہ پیغمبر نے ام ابیہا کا خطاب جناب فاطمہ زہرا کو دیا۔ علماء نے اس کی بہت ساری علل، بہت سارے اسباب، بہت سارے ریزنز لکھے ہیں کتابوں میں کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ام ابیہا کا خطاب کیوں دیا۔ محبت کے کچھ تقاضے ہیں اور سب کی محبت الگ الگ ہے۔ ایک خاتون محبت کے دو پہلو، ایک مرد کی محبت اور ایک خاتون کی محبت، عورت کی محبت، دونوں کی محبت میں ذرا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اپنے بچے سے جو محبت اس کی ماں کرتی ہے وہ محبت اسے اس کا باپ نہ دے سکے۔ خاتون کی محبت، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے صرف یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، امام کا جملہ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ کہے تو اس کی بیوی مرتے دم تک اس جملے کو بھول نہیں پاتی ہے، اور اس کے عوض میں عملی محبت اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ خاتون کی محبت جو اپنے شوہر سے ہوتی ہے وہ اس کے اندر زیادہ شدت ہے۔ ایک محبت جو ایک خاتون اپنے باپ سے کرتی ہے، ایک محبت جو خاتون اپنے شوہر سے کرتی ہے، ایک محبت جو خاتون اپنے بھائی کے ساتھ کرتی ہے۔ ساری محبتوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، ساری محبتوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کرنے والی خاتون اپنے بھائی سے کسی طرح کا کوئی بہانہ کر دے اس کے کام میں، مگر جب باپ اس سے کوئی سوال کرے تو شاید وہ بہانہ باپ کو نہ پیش کر سکے۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ باپ کو بھی پیش کر دے لیکن اپنے شوہر کو وہ بہانہ پیش نہ کر سکے۔ فرض کر لیجئے کہ شوہر کو بھی اس نے وہ عذر پیش کر دیا، لیکن اپنی اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ خاتون ماں کی منزل میں آتی ہے تو اپنی اولاد سے کسی مطالبے یا کسی مانگ کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ اس کے جسم کی گرماہٹ کو اپنے بستر پہ محسوس کر لے یا اس کی بدلتی ہوئی کروٹ کو صرف بھانپ لے، دیکھ لے تو ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا ہوا بیٹا، بھوک لگی ہے؟ کیا ہوا بچے، کوئی حاجت ہے؟ یہ ایک ماں کی ممتا ہے۔ ماں یہ خاتون کہ جس کی محبت بھائی کے ساتھ بھی ہے، اس کی محبت اس کے شوہر کے ساتھ بھی ہے، اس کی محبت اس کے والد کے ساتھ بھی ہے، ان تینوں محبتوں کو ایک طرف رکھیے اور اس ماں کی محبت کو اس کی اولاد کے ساتھ رکھیے تو ایک الگ لیول ہے۔ کیا اس کی وہ محبت جو بھائی یا شوہر یا والد کے ساتھ ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو اگر آپ کہیں کہ تم نے کسی چیز کے مطالبے پہ ان کو انکار کر دیا مگر وہی چیز بنا مطالبے کے اپنی اولاد کو دے دی، تو کیا تم نے یہاں پر مکر کیا، گستاخی کی؟ تو شاید خاتون کہے کہ میں نے گستاخی تو نہیں کی، محبت تو اپنی جگہ پہ تھی، مگر جب اولاد کی بات آئی ہے تو میں دل کو سنبھال نہ سکی۔ جناب پیغمبر کو جناب فاطمہ سے جو محبت تھی اور جناب سیدہ کو اپنے والد سے جو محبت تھی، اس کی مثال تاریخ میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب زخموں سے چور کہیں سے واپس آیا کرتے تھے تو جناب سیدہ اپنے والد سے ایسی محبت کا اظہار کرتی تھی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ بچپن میں ماں کا سایہ پیغمبر سے اٹھ گیا ہے، وہ محبت جو ماں ایک اپنے بچے کو دیتی ہے پیغمبر کو نہیں ملی ہے۔ ازواج کی محبت کا تو ماشاءاللہ کیا تاریخ نے دکھایا ہے۔ وہ پیغمبر کہ جس کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی ہے،
وہ پیغمبر کے جس کے ہاتھوں پہ اگر کنکریاں آ جائیں تو کلمہ پڑھ لیتی تھیں، اس پیغمبر کی ازواج سے یہ کہتے سنا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی ازواج پیغمبر سے یہ کہتی نظر آ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ازواج کی محبت ہے، یہ ازواج کی محبت ہے جو پیغمبر کے لیے ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، وہ پیغمبر کہ جس کے لیے غیر قومیں انتظار میں رہتی تھی کہ پیغمبر کا کہیں سے کوئی ایک بال مل جائے، پیغمبر کا کہیں سے لعاب دہن کا ایک ذرہ مل جائے تو اسے ہم شفا کے طور پر استعمال کریں، پیغمبر کا کوئی بوسیدہ لباس کا ایک ٹکڑا مل جائے۔ وہ زمانہ تو چھوڑیے، 1400 برس گزرے، آج اس قوم کو اگر پیغمبر کی نسبت کا کوئی حصہ مل جائے تو ہم اسے برکت سمجھا کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی ازواج کی محبت تھی جو پیغمبر سے اس طرح پیش آتی تھی۔ ایسے حالات میں جہاں پیغمبر کو ان کی ماں کی محبت کا بہت زیادہ وقت نہیں ملا اور پیغمبر کی ازواج کی محبت کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں جب پیغمبر واپس آیا کرتے تھے اپنے گھر تو فاطمہ کا جو محبت کا اظہار ہوتا تھا اسے دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو ایسے محبت کرتی ہے کہ جیسے تو اپنے باپ کی ماں ہے، ایسے محبت کرتی ہے کہ جیسے تو میری ماں ہے۔ اور وہ کردار پیغمبر کے محبت کا جناب سیدہ نے ادا کیا ہے، بڑا عجیب ہے۔ اسی لیے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ سے جو محبت کرتے تھے یا جو مقام پیغمبر اپنی بیٹی کا دیکھا کرتے تھے وہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اذان ولایت کو سب سے پہلے کہنے والی خاتون کا نام فاطمہ ہے، ولایت امیر المومنین کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والی بیوی کا نام فاطمہ ہے، جس نے اپنے بابا کی زبان سے سنا کہ علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ جناب فاطمہ سنتی تھی کہ پیغمبر مسجد میں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، علی حق تمہارے ساتھ ہے اور تم حق کے ساتھ ہو۔ ایک ایک جملہ جو پیغمبر امیر المومنین کی شان میں بیان فرما رہے، جناب سیدہ اسے سن رہی ہیں تو بڑا عجیب ایک سوال ہے کہ پیغمبر، ایک روایت میں نے پڑھا، ایک جملہ پڑھا کہ جناب سیدہ امیر المومنین کو اپنا امام مانتی تھی، اپنا امام مانتی تھی، امام تھے۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تو پیغمبر کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا امام کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ بھئی رسول اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، آپ رحلت فرما گئے، اب آپ کے بعد کون امام ہے؟ مولا علی امام ہے۔ تو مولا علی سب کے امام ہیں، ان سب میں ایک جناب فاطمہ بھی ہیں۔ وہ پیریڈ جو ہے، وہ وقفہ جو ہے، وہ ٹائم جو ہے بہت لیمیٹڈ ہے، بہت کم وقت ہے کہ اپنے بابا کے بعد جناب فاطمہ زہرا کتنے دن زندہ رہی ہیں، جتنے دن بھی آپ زندہ رہی ہیں آپ نے امام مانا ہے علی کو، اور ایسے احترام کرتی تھی جناب سیدہ امیر المومنین کا کہ جیسے کوئی ایک عام انسان اپنے امام کا احترام کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے تاریخ، یہ بڑا عظیم کردار ہے۔ اب دفاع کی میں بات کر رہا تھا، جناب سیدہ جب پیغمبر سے سنتی تھی کہ علی کے لیے اس طرح فرمایا، علی کے لیے اس طرح فرمایا، علی کے لیے اس طرح فرمایا، تو جناب سیدہ وقتاً فوقتاً، موقع بموقع لوگوں کے گھروں میں جایا کرتی تھی اور دروازہ کھٹکھٹا کے آپ بتایا کرتی تھی کہ علی کے بارے میں پیغمبر نے اس طرح فرمایا ہے، علی تمہارا امام ہے۔ ولایت کا پیغام ایک ایک دروازے پہ جا کے جناب سیدہ پہنچایا کرتی تھی، یہ شرعی ذمہ داری تھی۔ جناب سیدہ ایک امامت کے پیغام کو پہنچا رہی تھی، یعنی اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہی تھی۔ اپنے آخری وقت میں ایک عظیم ذمہ داری بیوی نے ادا کی ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند اللہ نے رکھا ہے، اتنا عظیم اللہ نے رکھا ہے کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا اور ہمیشہ حسد کرنا شروع کر دیا۔ کل آپ کی خدمت سے جملہ معصوم کا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من المحسودین ولم یجعلنا من الحاسدین۔ امام نے فرمایا کہ حمد ہے اس خدا کی
کہ جس نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم کسی سے حسد نہیں کرتے، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ ایک ایک منزل پہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو امیر المومنین علیہ السلام سے ہر موقع پہ لوگ حسد کر رہے ہیں، ہر موقع پہ لوگ حسد کر رہے ہیں۔ لیکن تاریخ نے کچھ ایسے بھی موقع ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ جہاں دشمن ہے، اہل بیت کو نہیں جانتا ہے، مانتا نہیں ہے، مگر جب اپنی جان پر مصیبت پڑی ہے تو اہل بیت کے فضائل دشمن کے منہ سے بھی تاریخ نے ہمیں دکھائے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک راوی گزرے ہیں کوفے کے رہنے والے، ان کا نام تھا سلیمان ابن مہران الاعشمی۔ تو یہ سلیمان جو ہے، ان سے بہت ساری روایتیں اہل سنت نے اور اہل تشیع دونوں فرقوں نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں۔ ان کا زمانہ چھٹے امام کے دور میں تھا، امام صادق علیہ السلام کے دور میں بہت ساری روایتیں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، بہت ساری۔ ان کے نام سے کوئی روایت اگر کہیں کسی کتاب میں ملتی ہے تو علماء شیعہ اور علماء سنی دونوں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں فرقے، جس روایت میں ان کا نام آتا ہے اس روایت کو بہت مستند مانتے ہیں اور اس روایت کو بہت ہی ٹھوس مانا جاتا ہے۔ وہ روایت ضعیف نہیں ہوتی جہاں ان کا نام آ جائے۔ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سو رہا تھا رات کے ایک ایسے پہر میں کہ جس میں عام طور سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دروازے پہ دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آواز دے کے پوچھا تو بتایا کہ بادشاہ کے آدمی، خلیفہ کے آدمی آئے ہوئے ہیں، بادشاہ جو چھٹے امام کے دور میں ہیں۔ تو پوچھا رات کے اس وقت آئے ہوئے ہیں؟ جیسے ہی اس کو یہ خبر ملی، یہ کون ہے جو اہل بیت کی روایتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ اس وقت بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ لے کہ بھئی امام نے یہ فرمایا تو ہم سوچتے ہیں ارے ہاں کہا ہوگا، اتنا لائٹلی، اتنا ہلکا ہم اس کو لیتے ہیں کہ ہاں امام نے کہا ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں لوگوں کو اہمیت تھی، اگر کوئی امام کے نام سے کوئی بات بیان کرتا تھا، منسوب کرتا تھا امام معصوم کی طرف کہ امام معصوم نے یہ فرمایا، تو لوگ اسے بہت چاو سے، شوق سے، دلچسپی سے، رغبت سے سنتے تھے، اور امام کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات سننے کے لیے اپنی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لکھا ہے کہ دکاندار اگر کسی نے رسول اللہ کی ایک حدیث اس کو بیان کر دی تو اپنی دکان کا سامان فری دے دیتا تھا کہ اپنی ضرورت کی چیز لے جاؤ، تم نے ہمیں پیغمبر کی حدیث بتائی ہے۔ اب یہ صاحب انہوں نے کیا کیا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا رات میں بادشاہ کے آدمی آئے ہوئے ہیں، اور میرا کام تھا میں روایتیں لکھتا تھا، تو مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا کہ اب یہ بادشاہ بلائے گا، اس نے مجھے طلب کیا، اور اگر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم علی کے فضائل لکھتے ہو تو میں چھپا تو نہیں پاؤں گا، حق بولوں گا تو فوراً مجھے پھانسی دے دے گا۔ بہت گھبرائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ولا عاقل شے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی وصیتیں لکھی کہ شاید اب یہ گھر سے نکلنا آخری بار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی وصیت لکھی اور میں نے کفن پہنا اور حنوط کیا، کافور لگایا، اور اپنے گھر سے نکلا۔ یہ بادشاہ نے طلب کیا، اس نے بلایا ہے مجھے خلیفہ نے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میرا بدن کانپ رہا تھا، میں بہت پریشان، بہت حیران، بدن میرا ہل رہا ہے۔ جب اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں، وہ سمجھ گیا کہ میں ڈرا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی مصیبت کا مارا ہوں۔ تو اس نے کچھ کہے بنا مجھ سے سیدھا سوال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، سچ سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں زندہ سولی پہ لٹکا دوں گا۔ یہ اس نے ان سے کہا، منصور نے، جس کا لقب تھا ابو جعفر۔ اس نے، منصور نے جب ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے جان کی امان دو تو میں سچ بتا دوں کہ میں کیوں کانپ رہا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل سچ بولو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کے آدمی رات کے اس پہر میرے گھر پہ آئے تو میں بہت ڈر گیا، مجھے ایسا لگا کہ میں مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ یہ دشمن ہے، ہاں یہ دشمن ہے۔
کہا کہ میں مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، شاید اب تم مجھ سے پوچھو گے کہ میں فضائل بیان کرتا ہوں، میں ہاں بولوں گا تو تم مجھے پھانسی دے دو گے، میں اس لیے خوف زدہ ہوں اور میں سب تیاری سے آیا ہوں کہ شاید یہ میری آخری رات ہے۔ تو یہ سن کے اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تو میری جان میں جان آئی، جان میں جان آئی، مجھے تھوڑا سا سکون ملا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جو میں ذہن میں سوچ رہا ہوں، تھوڑا سا انہیں سکون ملا۔ جب سکون ملا تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر مجھ سے سوال کر لیا جس کے لیے میں ڈر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کتنی روایتیں تم نے علی کی شان میں بیان کی ہیں؟ تو پہلے میرے منہ سے لکھا 10,000، 10,000۔ پھر اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ نہیں 1,000۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم نے 10,000 بولا ہے، 10,000 یا اس سے زیادہ تم نے بیان کی ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ اگر امان ہو تو بات ایسے ہی ہے کہ 10,000 سے زیادہ روایتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اب یہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ انا احدثک بحدیثین ان سمعت وفہمت ففہمنی، میں 2 حدیثیں تمہیں اہل بیت کے فضائل کی بیان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے 2 حدیثیں میں تمہیں اہل بیت کے فضائل کی بیان کرتا ہوں، اگر تم نے سنی ہے سمجھی ہے تو تم مجھے بتانا، اور اگر نہیں سنی ہے تو دھیان سے سن لینا۔ کہہ رہا ہے کہ میں بنی امیہ کے خوف سے، یہ بیان کر رہا ہے اب کس کو؟ جناب سلیمان کو۔ کہتا ہے بنی امیہ کے خوف سے مارا ہوا پھر رہا تھا، شہر ب شہر، گلی ب گلی، ادھر سے ادھر، کہیں مجھے کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی۔ میں جس علاقے میں جاتا تھا وہاں جا کے اسی جیسا ہو جاتا تھا۔ یہ کس کی صفت تھی؟ کس کی صفت تھی؟ جہاں جا رہے ہو اس علاقے میں اسی کے جیسا ہو جانا ہے، کس کی صفت تھی؟ امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا عقل کیسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، فرمایا عقل وہ ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ تو کسی نے شام کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا تو شام والے کی عقل تو بہت تیز ہے، تو امام نے فرمایا تھا تلک الشیطنۃ والنکرہ، وہ عقل نہیں ہے، وہ مکاری ہے، وہ عقل نہیں ہے، مکاری ہے۔ تو یہ مکاری تھی کہ جہاں پہنچے ویسا ہی بھیج بدل لیا۔ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ میں جس گلی، جس شہر میں، جس محلے میں جاتا تھا، ان کا جیسا عقیدہ، جیسی باتیں ہوتی تھی، ان جیسی ہی باتیں کرنے لگتا تھا۔ تو کئی جگہ مجھے ایسا تھا کہ کھانے کی بھوک لگی، کھانے کا وقت ہے، تو میں جا کے وہاں علی کے فضائل پڑھتا تھا، لوگ مجھے کھانا دے دیتے تھے۔ کہتا ہے کہ میں جا کے علی کے فضائل علی والوں میں جا کے پڑھتا تھا، اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ اگر کوئی کہیں مل جائے اور علی کے فضائل پڑھے تو اسے شیعہ مت سمجھ لینا، اس لیے کہ منہ سے فضائل پڑھنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، شیعہ کیسے سمجھنا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی در بدر بھٹک رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں چلا گیا، وہاں پہ ایک شیخ صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے، نماز تمام ہوئی، میں ان کے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا اتنے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے آئے، وہ امام صاحب ان کو بہت پیار کر رہے تھے بچوں کو، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں تو عام، مگر ان کا نام حسن و حسین رکھا ہے ان کے گھر والوں نے۔ تو اس مولانا کو، یہ شیخ کو حسن اور حسین نام بہت پسند ہے، لہذا یہ بچوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے اس بات کی بھنک لگی میں فوراً امام صاحب کے پاس آ گیا، اور میں نے امام صاحب کے پاس آ کے کہا کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ کچھ جاننے والا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کی ایک فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا لباس دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے، بہت بری حالت، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ بات میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، یعنی اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جناب فاطمہ زہرا پیغمبر کے پاس آئیں، اور پیغمبر کے پاس آنے کے بعد کہا کہ حسن و حسین گھر سے بہت دیر سے چلے گئے ہیں، نہ جانے کہاں گئے ہیں، اور گھر کے اندر واپس نہیں آیا رسول اللہ، اور فاطمہ جو ہے پریشان ہو رہی ہے، رو رہی ہے جناب سیدہ۔ تو پیغمبر نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے،
ہاتھوں کو بلند کیا اور رسول اللہ نے دعا کی، اللہم انتا شاہد علیہما فرحمہما، اے میرے اللہ تو حسن و حسین کے اوپر گواہ ہے، ان دونوں کے اوپر رحمت نازل فرما، واحفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت فرما جہاں بھی ہے۔ پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے نازل ہونے کے بعد خبر دی کہ حسن و حسین اپنے گھر سے نکلے ہیں اور کسی بنی نجار کے ایک علاقے میں گھر میں وہاں پر ان کو نیند آ گئی اور وہ سو رہے ہیں، مگر دونوں اللہ کی امان میں ہیں۔ اللہ کی طرف سے حسن حسین کی حفاظت میں ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جس نے اپنے ایک پر کو حسن حسین کے نیچے بچھایا ہوا ہے تاکہ زمین کی گرماہٹ حسن حسین کو بے چین نہ کرے، اور دوسرے پر کو حسن حسین کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے تاکہ سورج کی گرمی حسن حسین کو پریشان نہ کرے۔ یہ فضائل بیان کر رہا ہے۔ کہا کہ جب پیغمبر کو جناب جبرائیل نے خبر دی تو پیغمبر جناب سیدہ کے ساتھ نکلے اور کہا کہ باہر نکلے، کہا جناب سیدہ سے آپ گھر جاؤ اور ہم حسن حسین کو وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ جب یہ حسن حسین کو پیغمبر اپنے کاندھے پہ سوار کر کے لائے تو راستے میں ابو بکر سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کو میں اپنے کاندھے پہ لے لوں؟ کیا کہا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو میں لے لوں؟ تو پیغمبر کا جملہ ہے نحنو نعم الراکبین، ہم بہترین سواری ہیں حسن و حسین کے لیے، کسی دوسرے کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے کسی کو نہیں دیا، دونوں کو لے کے آئے اور حکم دیا اپنے بلال کو کہ جاؤ مسجد میں سب کو جمع کر کے لاؤ۔ سب کو مسجد میں جمع کیا، حسن حسین کا تعارف کروایا، کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ماں اور باپ کے اعتبار سے حسن و حسین ہیں، اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ ہے اور ان کے باپ علی ہیں۔ پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ حسن حسین جد اور جدہ کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں، اس لیے کہ ان کے جد مصطفیٰ ہیں اور ان کی جدہ جناب خدیجہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین خود میں سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں جوانان جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ یہ فضیلت جب بیان کر دی تو اس کے بعد ایک جملہ کہا، اب یہ جو اہل بیت کا دشمنی کرنے والا ایک سلسلہ لمبا جس عباسی حکومت کا یہ خلیفہ بن کے بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا حبہما فی الجنہ وبغضہما فی النار، کہتا ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا کہ حسن و حسین ان دونوں کی محبت انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور ان دونوں سے جو بغض کرتا ہے اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ کہ جس کے اندر سے محبت نہیں ہے، اس نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ جب اس نے فضیلت کی، مسجد کے جو شیخ تھے امام صاحب، انہوں نے اس کو بہت نوازا، اس کو بہت سارے کپڑے دیے، کہا کہ تمہارا خراب لباس اس کو ہٹاؤ اور اچھے اچھے کپڑے پہنو۔ اس کو کافی سارے پیسے دیے اور کسی گھر کی رہنمائی کی کہ جاؤ فلاں گھر میں چلے جاؤ، وہاں بھی جا کے اگر تم کوئی حدیث یا کوئی فضیلت اہل بیت کی بیان فرماؤ گے تو تمہیں وہاں سے بھی بہت کچھ ملے گا۔ اب یہ وہاں آیا، وہاں آنے کے بعد اس نے ایک اور حدیث وہاں پر بتائی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صلوات پڑھی۔ وہاں آنے کے بعد بھی اس نے سیم ڈھونگ رچا اور کہا کہ میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں اس نے ایک فضیلت پڑھی۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ کہا کہ جناب سیدہ پیغمبر کی خدمت میں آئی اور پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد جناب فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ عورتیں تانا دے رہی ہیں کہ تمہارے بابا نے سب سے غریب آدمی کے ساتھ فاطمہ کی شادی کر دی۔ جناب سیدہ نے کہا کہ مجھے یہاں کی عورتیں کہہ رہی ہیں سب سے غریب آدمی جس کا نام علی ہے اس سے تمہاری شادی تمہارے بابا نے کر دی۔ تو پیغمبر نے جناب سیدہ سے کہا تو تمہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ پہلی بات تو میں نے شادی نہیں کی ہے، اللہ نے تم دونوں کے رشتے اور جوڑے کو طے کیا ہے، اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارے ہم پلہ کوئی اس کائنات میں تھا ہی نہیں۔ علی تھے تو تمہارا کف بنایا گیا، اور علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی اور اس سے محبت کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں
آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب یہاں کسی نے ایک جملہ کہا ہے کہ علی کا چاہنے والا اس کے پاس گھر ہو نہ ہو، علی کا چاہنے والا اس کے پاس گاڑی ہو نہ ہو، علی کا چاہنے والا اس کے پاس بنگلہ ہو نہ ہو، علی کا چاہنے والا اس کی جیب میں پیسے ہو نہ ہو، مگر وہ حلالی ضرور ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے حلالی؟ اس لیے کہ علی کا چاہنے والا اگر محبت علی میں جناب سیدہ، جناب امیر المومنین، جناب حسنین علیہ السلام، ان سب کے قاتلوں پر اگر تبرہ کرتا ہے اور ان سے برملا محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اس نے یہ دوسری فضیلت ان کے گھر میں بیان کی تو لکھا ہے کہ ان صاحب نے 30 نئے لباس اس کو اپنے گھر سے دیے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ 30 پینٹ شرٹ آپ کے گھر میں رکھی ہوں گی، یہ وہ زمانہ ہے جب آدمی کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا۔ بہت اچھا خاصا آدمی ہے، 2 لباس ہو گئے، ایک دھویا اور دوسرا پہنا، یہ وہ زمانے کی بات ہے۔ 30 لباس اس کو وہاں سے انہوں نے دیے، کس کے عوض میں؟ اہل بیت کی ایک فضیلت بیان کرنے کے عوض میں۔ اب یہ صاحب وہاں سے کھا پی کے بستر لگا دیا گیا، سو گئے۔ اس کو خوف رہتا تھا کہیں میری اصلیت ظاہر نہ ہو جائے، اس کو خوف رہتا تھا کہ کہیں میری حقیقت عیاں نہ ہو جائے، ورنہ میرا کیا حال ہوگا۔ جب یہ بستر پہ لیٹ گیا تو وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ صبح کو مسجد میں جانا ہے اور نماز کے وقت میں وہاں تم سے ایک کام ہے، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ اب یہ خود لکھتا ہے، منصور نے لکھا کہ جب مجھ سے یہ جملہ اس نے کہا تو وہ تو چلا گیا، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کرے کہ صبح نمودار ہی نہ ہو، صبح نکلے گی مسجد میں نہ جانے کس سے ملنا پڑے گا، وہاں کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو مجھے پہچان لے اور میرا تعارف کرا دے تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، زندگی کا آخری دن سمجھ لیں گے۔ صبح ہوئی، اس کے بتانے کے مطابق مسجد پہنچا، مسجد پہنچ کے پہلی صف میں نماز میں کھڑا ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا، روایت ختم ہو رہی ہے، وہاں دیکھا کہ جب نماز کے درمیان ایک شخص امامہ لگا کے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں پہنچتا ہے تو اس کے سر سے امامہ گر جاتا ہے۔ اس کے سر سے جب امامہ گرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا خنزیر کو پہچانتے، خنزیر، اس کا سر اور اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے، اس کا سر بالکل خنزیر کی طرح ہے اور اس کا چہرہ بھی خنزیر کی طرح ہے۔ یہ دیکھا اور اس نے دیکھنے کے بعد بہت خوف زدہ، وہ ڈر گیا۔ نماز ختم ہوئی اور اس نے اس سے کہا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، تمہاری شکل اور تمہارا چہرہ کیسا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں میرے بھائی نے تو نہیں بھیجا ہے، جس کے گھر رات میں یہ مہمان تھا یہ خنزیر جیسے چہرے والا اس کا سگا بھائی تھا۔ اس نے کہا تمہارا یہ حال کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا حال یہ ایسے ہوا ہے کہ میں ایک ذمہ داری ادا کرتا تھا، جب بھی مسجد کے اندر آتا تھا اذان اور اقامت کے درمیان ہر دن میرا مامور تھا 1000 مرتبہ علی کے اوپر لعنت بھیجتا تھا۔ یہ خود میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کہ جس شخصیت کو 70,000 ممبروں سے اس طرح سب و شتم کیا جاتا تھا، بچوں کو یہ کہہ کے مائیں ڈرایا کرتی تھی سو جاؤ علی آ جائے گا، سو جاؤ علی آ جائے گا، لیکن کسی کو کیا خبر تھی؟ زمانہ گزرتا گیا، نسلیں بیتتی گئیں، علی کے نام پر مارنے والے مر گئے، مگر علی کے نام لینے والی قوم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی، اس انداز سے زندگی دے دی کہ یہ قوم کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ جب اس نے کہا کہ میں، اور جمعے کے دن 4000، جو روایت میں لکھا کہ جمعے کے دن میرا معمول تھا کہ میں 4000 مرتبہ علی کے اوپر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر حسن و حسین اور امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو ایک شربت پلا رہے ہیں۔ پیغمبر نے حسن سے کہا کہ حسن اس آدمی کو بھی شربت پلاؤ، تو حسن نے اپنے نانا سے یہ کہا کہ میں ایسے آدمی کو شربت پلاؤں الذی یشتم ابی علی، جو میرے بابا علی کے اوپر سب کو شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، لعنت کرتا ہے، میں ایسے آدمی کو نانا جہاں شربت پلا دوں۔
پھر پیغمبر اسلام پلٹ کے آئے اور خواب ہی کے درمیان میں پیغمبر نے اس کو ایک بددعا دی ہے. پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر آئے کہ تو علی کے اوپر اس طرح سب و شتم کرتا ہے, علی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. اس کا بیان ہے کہ جب میں صبح میں اٹھا تو میرا سر خنزیر کے سر کی طرح ہو گیا اور میرا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہو گیا. اس دن کا دن ہے کہ میں اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے اس امامے کو اپنے سر پہ لپیٹتا ہوں اور اپنے چہرے کو اس سے چھپائے پھرتا ہوں. یہ کس چیز کے نتیجے میں تھا؟ مولا علی کے اوپر لعنت بھیجنے کے عوض میں تھا. اس کا سگا بھائی ہے. اسی لیے امام کا وہ جملہ, امام نے چوتھے امام کا جملہ ہے, آپ نے فرمایا احبب حبیب آل محمد وان کان قاتلا لابیک وابغض بغیض آل محمد وان کان ابیک. امام نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے سے محبت کرو, وہ چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. یہ سوچ کے محبت کرو کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور اہل بیت سے بغض رکھنے والے سے بغض رکھو, وہ چاہے تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو. بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی اہل بیت سے کوئی بغض رکھ رہا ہے تو رشتہ ہی اس کے ساتھ ختم ہے, وہ چاہے تمہارا جتنا بھی زیادہ قریبی انسان کیوں نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اسلام جس سیدہ کا اتنا بڑا مقام بتا چکے تھے, اس سیدہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خالد بن ولید کو تیار کیا گیا تھا کہ بھئی دیکھو علی اگر بیعت نہیں کرتے تو ساری دنیا ایسا کہہ رہی ہے کہ اگر علی نے بیعت نہیں کی ہے تو کسی نے بیعت نہیں کی, کچھ نہیں ہوا, حکومت پائیدار بن ہی نہیں سکتی. یا تو علی کو دنیا سے ختم کر دیا جائے یا علی سے بیعت لے لی جائے. خالد بن ولید کو بلایا گیا, ایک جگہ پر خفیہ میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے قرار پایا کہ خالد بن ولید تم مسجد کے اندر جانا, اور یہ تلوار اور یہ پیسے تمہارا آدھا اجر پہلے ہے, جا کے اور جب سجدے میں جائیں تو تلوار سے وار کر دینا. خالد بن ولید لکھا ہے کہ یہ بات جناب عباس ابن عبد المطلب کے کسی چاہنے والے نے ان کو بتا دی, اور انہوں نے مولا علی کو بتا دی. تو مولا علی نے کہا کہ اس کی خبر میرے بھائی مجھے پہلے ہی دے گئے تھے. جب مسجد کے اندر پہنچے تو اسے کہیں سے غیب سے آواز آئی خالد بن ولید کو, انت تريد ان تقتل عليا فانه ولي الله, تو علی کو قتل کرنا چاہتا ہے, علی اللہ کا ولی ہے. اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے وہ کام انجام نہیں دیا. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب علی بیعت آسانی سے نہیں کر رہے تو ہم علی کو مٹا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا, یا علی بیعت کریں گے یا علی بیعت اگر نہیں کریں گے تو علی کو ہمیں یہاں سے مٹانا پڑے گا, ورنہ ہماری حکومت کبھی پائیدار نہیں ہو پائے گی. اب انہوں نے کام کیا کہ یہ منصوبہ پلاننگ جو ان کی چل رہی تھی فیل ہو گئی. اب انہوں نے دوسرا پلان بنایا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ علی کو علی کے گھر ہی میں مارنا چاہیے. ان کے خیال اور خاطر میں بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر جب دروازے پہ ہم پہنچیں گے تو دروازے کے پیچھے فاطمہ آئیں گی, یہ ان کے خیال ہی میں نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے, جناب فاطمہ زہرا جو علم پیغمبر کی وارث ہیں, وہ اپنے باپ کے علم کی وراثت سے اور فہم و فراست سے اس منصوبے کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. مولا علی نے فاطمہ سے نہیں کہا تھا کہ آپ دروازے پہ چلی جاؤ, فاطمہ نے علی سے کہا تھا کہ آپ دروازے پہ نہ جانا. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے, دونوں باتیں الگ الگ ہیں. فاطمہ سے علی نے نہیں کہا تھا کہ دروازے پہ آپ جائیے تاکہ کوئی اعتراض کرے کہ علی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور فاطمہ کو دروازے پہ بھیج دیا تھا. شہزادی نے کہا تھا کہ علی دروازے پہ آپ نہیں جائیں گے, میں دیکھوں گی. مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں, جناب سیدہ گئی. جناب سیدہ یہ سوچ رہی تھیں کہ انہوں نے ہمیشہ علی کے اوپر الزام لگایا ہے, کبھی علی کو کچھ کہا ہے, کبھی علی کو کچھ کہا ہے, کبھی علی کو کچھ کہا. میں فاطمہ ہوں, میں نبی کی وہ بیٹی ہوں کہ جس کے لیے پیغمبر ہر دن آ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے, اور پیغمبر نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. تو میرے بابا میرے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں, لہذا میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوگا, میں دروازے پہ آتی ہوں. یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ اگر سمجھ بھی رہی تھی, کچھ علماء نے تجزیہ کیا کہ جناب سیدہ جانتی تھیں
اس لیے آپ دروازے پہ آئیں کہ قیامت تک اگر میری جگہ پر علی ہوں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ علی حکومت کا لالچ کر رہے تھے، اس لیے ہم نے علی کے اوپر دروازہ گرا دیا، لیکن میں تو اس نبی کی وہ بیٹی ہوں کہ جس کے لیے نبی نے اتنا پہچنوایا، اتنا تعارف کروایا، کہ اتنا محبت کا اظہار کیا، میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ دروازے پہ آپ آ گئے۔ یہ لوگ جو علی کے ساتھ کرنے آئے تھے وہ فاطمہ کے ساتھ ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا، یہ دفاع ولایت امیر المومنین میں ایسا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے علی کو گھر کے اندر روکا اور جناب سیدہ خود دروازے پہ آ گئی۔ اب تاریخ نے بڑا عجیب فقرہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے کپڑے کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹا اور دروازے کو روکا۔ پہلے دروازے پہ آ کے بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، پوچھا کون؟ کہا میں فاطمہ۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ علی کو بھیجیے۔ کہا کہ نہیں، علی باہر نہیں آئیں گے، علی باہر نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دروازے پہ آگ لگا دوں گا۔ جناب سیدہ نے تاریخ میں لکھا کہ بڑے نرم اور نارمل الفاظ میں بغیر کسی غصے کے یہ کہا ہے، کیا تو اس دروازے کو آگ لگا دے گا کہ جس میں نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں؟ کیا تو اس دروازے کو جلا دے گا کہ جس میں تیرے نبی جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر موجود ہیں؟ لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے دروازے کو پکڑا۔ اب روایت کہتی ہے کہ اس ملعون نے، ظالم نے اپنے تازیانے کو اسی ہاتھ کے اوپر ایسے ضرب لگائی کہ جناب فاطمہ زہرا جب تک زندہ رہی اپنے داہنے ہاتھ سے کبھی بیوی تسبیح نہ پڑھ سکی، اپنے سیدھے ہاتھ سے بیوی کبھی تسبیح نہ پڑھ سکی۔ اتنی مظلومہ ہے یہ فاطمہ زہرا کہ جس نے دفاع ولایت امیر المومنین میں اپنی زندگی دے دی، اپنی شہادت پیش کر دی۔ ارے کسی نے امام صادق سے سوال کیا تھا، ارے مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں حسین کی مظلومیت پڑی ہے یا علی کی مظلومیت پڑی ہے؟ ایک مرتبہ امام نے جواب میں فرمایا، ارے دونوں کی مظلومیتوں کو سامنے رکھو۔ کربلا کے میدان میں حسین موجود ہیں، لیکن حسین کی زندگی میں، حسین کے خیام میں کسی نے آگ نہیں لگائی ہے۔ حسین کی زندگی میں سکینہ کو کسی نے تماچے نہیں لگائے ہیں۔ حسین کی زندگی میں کسی نے خیام حسینی کو لوٹا نہیں ہے۔ حسین دنیا سے چلے گئے، خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، سکینہ کے تماچے لگائے گئے، لیکن علی کی مصیبت اس لیے بڑی ہے کہ علی گھر میں زندہ موجود تھے اور علی کے فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گھر کا ذمہ دار گھر کے اندر موجود ہے، مگر دین کی خاطر، پیغمبر کی اس بات کی وفا کے خاطر کہ علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، علی گھر کے اندر موجود ہے، لیکن فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، اور دروازہ اس انداز سے گرایا کہ وہ جلتا ہوا دروازہ جب فاطمہ کے اوپر گرا تو یہ ملعون آگے بڑھا اور اس نے اپنی پوری قوت سے اپنا پیر اس جلتے ہوئے دروازے پہ رکھ دیا۔ فاطمہ چیخ مار کے آواز دیتی ہے، فضہ الیہ، اے فضہ میرے پاس آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا بقضائه وتسليما بأمره إلهي بحق الزهراء وبها وبعلها وبنيها پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرح قبولیت عنایت فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہم حاضرین میں جو بیمار ہیں شفاء عاجل مرحمت فرما۔ اس دنیا کے جس کونے، جس کنار میں جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والے موجود ہیں، سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔